پہلی دو چیزیں یعنی بے روزگاری اور مہنگائی برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے درد سر بننے والی ہے۔ رات دن وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ ملک نے بے حد ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کہ گزشتہ 70 سال میں ایسی ترقی دیکھی نہیں۔ عوام اتنے خوشحال ہیں کہ امریکہ جیسی بڑی ریاست بھی اس ترقی کو دیکھ کر اپنی راڑ ٹپکا رہی ہے۔ جو ترقی ہوئی ہے وہ امیروں کے لیے ہوئی، جو سڑکیں بھی بنی ہیں وہ بھی امیروں کے لیے ہی بنی ہیں۔ اس پر زیادہ تو سامان سے لدی گاڑیاں ہی سفر کرتی نظر آتی ہیں۔ ناظرین آداب، ویوز آن نیوز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ مودی جی کا ایک بہت مشہور نعرہ تھا، نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا۔ یہ نعرہ مودی جی نے اتنا لگایا کہ لوگ یقین کر بیٹھے کہ شاید یہ مودی جی رشوت کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسے کئی انکشافات ہوئے ہیں بدعنوانی سے متعلق کہ مودی جی کا یہ نعرہ خود انہی پر بھاری پڑنے لگا۔ نعرہ اب بدل کر یہ ہونا چاہیے کہ میں ہی کھاؤں گا، کسی کو کھانے نہ دوں گا۔ CSDS اور لوک نیتی کے جانب سے ایک سروے کیا گیا، آنے والے عام انتخابات کے سلسلے میں وہ کیا مسائل ہیں جو عوام کے ذہنوں میں رہیں گے، جس کی بنیاد پر عوام ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر عوام نے 3 بڑے مسائل پر اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ سوالات اور بھی تھے، لیکن ان میں سے یہ 3 باتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات بے روزگاری، دوسری مہنگائی اور تیسری بات ہے ترقی۔ رائے دہندوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں سب سے زیادہ یہی مسائل ان کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پہلی دو چیزیں یعنی بے روزگاری اور مہنگائی برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے درد سر بننے والی ہیں۔ رہی تیسری بات ترقی، بھاجپا کی ساری مشینری اس بات کی تشہیر میں لگی ہوئی ہے۔ رات دن وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ ملک نے بے حد ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کہ گزشتہ 70 سال میں ایسی ترقی دیکھی نہیں گئی۔ ہر طرف بھارت کی ترقی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ عوام اتنے خوشحال ہیں کہ امریکہ جیسی بڑی ریاست بھی اس ترقی کو دیکھ کر اپنی راڑ ٹپکا رہی ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی میں بھاجپا کے ہرکارے یہ ثابت کرنے لگے ہیں کہ ملک نے ترقی میں امریکہ اور یورپ جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ملک کی معصوم اور بھولی بھالی عوام بھی شاید اس کے جھانسے میں آ بھی جائیں۔ بہرحال یہ بھی انتخابی موضوع رہے گا۔ لوک نیتی CSDS کے ماقبل انتخابی سروے کے مطابق رائے دہندوں میں سرفہرست مسئلہ بے روزگاری کا ہے، اس کے بعد قیمت میں اضافے کا مسئلہ بھی ہے، جبکہ کرپشن اور رام مندر جیسے مقبول عام مسائل کو ووٹروں نے اپنے اہم خدشات میں ذکر بھی نہیں کیا۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے روزگاری، جو کہ ریاستی انتخابات میں بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اب اس مسئلے نے وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ بھارت جیسے کثیر آبادی والے ملک اور جس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، یہی نوجوان بے روزگاری سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں اگر 100 بے روزگار تھے تو ان میں سے تقریباً 83% بے روزگار نوجوان ہی تھے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رائے دہندگان میں سے تقریباً 5 میں سے 3 یعنی تقریباً 60% یہ محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں گزشتہ کے مقابلے میں ملازمتیں حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملازمت کے بازار میں جتنے چیلنجز پائے جاتے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں، یہ اعداد و شمار درشاتے ہیں۔ محض 12% لوگوں نے کہا کہ انہیں نوکریاں حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان مسائل سے دیہی عوام سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ دیہی رائے دہندوں کے مطابق بے روزگاری اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر
2019 سے ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب جانیں گے ترقی کے متعلق رائے دہندوں کا کیا خیال ہے۔ ہر 10 رائے دہندوں میں سے 2 رائے دہندوں کا احساس ہے کہ نریندر مودی کے پچھلے 5 سالہ دور اقتدار میں ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ 2004 سے رائے دہندوں کا اتنا ہی تناسب تھا جن میں اسی قسم کے خیالات پائے جاتے تھے، لیکن اس سروے سے تعجب خیز امر یہ سامنے آیا ہے کہ 32% رائے دہندوں کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ترقی صرف امیروں کے لیے ہوئی ہے۔ خاص طور پہ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ غریب عوام کے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں۔ ان رائے دہندوں نے ہونے والے ترقیاتی اقدامات پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 15% رائے دہندگان نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف 8% رائے دہندگان نے بدعنوانی اور ایودھیا اور رام مندر کو اہم مسائل کے طور پر ذکر کیا۔ تاہم رائے دہندگان کی اکثریت نے یہ احساس ظاہر کیا ہے کہ مودی حکومت کے پچھلے 5 سالوں میں بدعنوانی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 55% عوام کا کہنا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں کرپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک ایسا مکھیا جو دوسری پارٹیوں کو رشوت خور، بدعنوانی میں لطفت ہونے کی بات کرتا تھا، خود کی پارٹی بدعنوانی میں لطفت پائی گئی ہے۔ طرف تماشا یہ ہے کہ بدعنوانوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے بدعنوانی کو قانونی درجہ دلانے میں لگی ہوئی ہے۔ الیکٹرل بانڈز نے بدعنوانی کا ایک نیا باب کھول رکھا ہے۔ مودی نے بدعنوانی کے خلاف ہونے کا جو مصنوعی حالہ بنا رکھا تھا وہ اب موم کی طرح پگھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عوام ان کے جھوٹ کو جان چکی ہے۔ مجھے بھاجپا کے ان نیتاؤں پر ہنسی آ رہی ہے جو اپنے آپ کو بدعنوانی کے خلاف چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج ان کی پارٹی میں نامور بدعنوان شامل ہو کر انہی کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے صدر مقام دہلی کے رائے دہندوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ہر 10 افراد میں سے 9 افراد نے کہا ہے کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ضروریات زندگی کے ہر چیز کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ گھریلو پکوان کی گیس ہو یا پھر بجلی کا بل، راشن کا سامان ہو یا کھانے پینے کا سامان، دوائیں ہوں یا بچوں کی تعلیمی فیس، گھر کا کرایہ ہو یا ذرائع حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹ۔ 87% کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 84% کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہماری آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ ان میں سے 56% لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہماری کمائی سے گھریلو اخراجات پورے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال تقریباً تمامی شہری علاقوں میں پائی جاتی ہے، لیکن مودی سرکار ان مسائل پر گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پوری بھاجپا اور اس کے اندھ بھکت جھوٹے پرچار میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اندھی تقلید میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی چمچماتی سڑک کو دکھا کر اتر پردیش یا پھر مدھیہ پردیش کی کسی سڑک کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اتر پردیش یا مدھیہ پردیش نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ یہ جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ یہ کھاتے ہیں جھوٹ ہی اور پروستے ہیں جھوٹ ہی۔ جو سڑکیں بنی ہیں وہ صرف اور صرف امیروں کے لیے بنی ہیں۔ اس پر زیادہ تو سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں ہی سفر کرتی ہیں تاکہ اپنے ساہوکاروں کا سامان یہاں سے وہاں لے جانے میں آسانی ہو، ان کی جیبیں بھریں۔ مودی جی کا یہی وتیرہ ہے کہ غریبوں سے چھینو، امیروں کو بانٹو۔ یہ مودی سرکار کا آئینہ ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔